السلام علیکم، آپ دیکھ خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو خبریں باہر آ رہی ہیں ان کی بہن عظمی خان کی جو ملاقات ہوئی آج بھی سہیل آفریدی کی ملاقات اب تک نہیں ہو سکی۔ ان کی بہن نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے پر خان صاحب نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کے پی کے کی کابینہ مکمل اختیار سہیل آفریدی کو دیتا ہوں، اپنی ٹیم کو تشکیل دیں، میں نے کوئی نام اپنی طرف سے نہیں دیا اور سلمان اکرم راجہ میرے پیغامات پارٹی تک پہنچائیں گے۔ کیونکہ سہیل آفریدی کی اگر ہم بات کریں وزیر اعلیٰ کے پی کے، انہوں نے کہا جی میرے آفس میں سب آئیں گے تو کور کمانڈر بھی آئیں گے۔ گزشتہ روز ان کی ملاقات ہوئی تھی کور کمانڈر پشاور سے اور انہوں نے کہا جی وہ تو صرف مبارکباد دینے آئے تھے۔ پاکستان سیاسی آئینی بحران پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ججز کے احکامات ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں کیونکہ عدالتی احکامات کے باوجود ان کو ملاقات کرنے نہیں دی گئی، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا جی ملاقات کا نہ ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر کوئی بحث و مباحثہ کیا جائے، نئی ملاقات ہم کرنے دے رہے اور آئین اور قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ جی ان کے لیڈر سے ملاقات لازمی کرائی جائے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں ملک کے معروف قانون دان پی ٹی آئی کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ کھوسہ صاحب کیا کہیں گے، آج جو ملاقات ہوئی اور خان صاحب نے اظہار برہمی کا اظہار کیا جی سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے پر؟ دیکھیں یہ فستا یہ کی انتہا ہے، پھر یہ کوئی راجہ ریاض جیسا ہی اپنا چاہتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی انہی کا اپنا ہو۔ یعنی عجیب منطق ذرا دیکھیے گا کہ جو آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم اپنا وزیر اعظم بنائیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ ہم ان کو عدم اعتماد میں ان کی سپورٹ کریں گے اور ان کو جو ہے وزارت عظمیٰ دینے کے بعد ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ یہ منطق کو سمجھ آتی ہے کہ وزیر سر اعظم یہ کہاں یہ ہوتا ہے دنیا بھر میں، ہم نے نہیں دیکھا ایسا۔ بس یہاں ہو رہا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جا کے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے اور وہاں بھی انہوں نے اپنے جو اسپیکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں بھی محمود خان اچکزئی کی بجائے وہ اپنا یعنی خود اپنا کو کوئی نمائندہ سوئچ نہیں ہے، اوور لیکن کر۔ لطیف کھوسہ صاحب اگر میں پوچھوں آپ سے آئینی اور قانونی حوالے سے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوں اور اپوزیشن لیڈر کے لیے ووٹ دے دیں؟ جی بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اپوزیشن کا مطلب ہی ہے کہ اپوزیشن ہو۔ اب یا ٹریجری بینچز ہوتے ہیں اور یا اپوزیشن بینچز ہوتے ہیں۔ جب آپ ٹریجری بینچز میں یعنی حکومت کے ہم نوا بن کے بیٹھے ہوئے ہو، کیونکہ حکومت آپ کے بغیر چل نہیں سکتی ہے، حکومت گر جاتی ہے اگر آپ جو ہے ان کو خیر بات کہہ کر آپ سوئچ اوور کرتے ہو، تو حکومت تو رہ نہیں سکتی ہے کیونکہ ان کی عددی جو ہے برتری ختم ہو تو پھر جاتی ہے۔ کس طرح تو سر یہ پھر کل ملاقات بھی ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مولانا صاحب سے اور سیاسی مشاورت خاص طور پر ان باتوں پر ضرور ہوئی ہے کہ جی اچکزئی صاحب کا راستہ روکا جائے اور اپنا کوئی اپوزیشن لیڈر لیا۔ اب ظاہر کہا جاتا ہے مولانا صاحب نے کہا جی بہت چھوٹا عہدہ ہے میں تو نہیں لوں گا، لیکن روڑے تو اٹکائے جا رہے ہیں مسلسل۔ نہیں، روڑے تو یقیناً بالکل جو ہے جا رہے ہیں، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں، مولانا صاحب کا اب ایک موقف ہے کہ وہ اس اسمبلی کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نیا الیکشن کرایا جائے۔ تو پھر اگر آپ ان اسمبلی کو نہیں مانتے، نتائج کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر کیسے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بن کے اسی کو دوام دیتے ہو، اسی کا تسلسل دیتے ہو اور اسی کی جو ہے کنٹینیوٹی چاہتے ہو؟ تو پھر ظاہر ہے کہ مولانا صاحب تو بالکل یہ ایکسیپٹ میرا نہیں خیال کے کریں گے اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، یہ جو ہے موومنٹ بھی نہیں کرنا۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کے جو ہے کس طرح سے مخالفت کی، کس انداز سے اور کس لیول پر جا کر مخالفت کی۔ یعنی الیکشن کمیشن سے انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی والے جو ہے یہ پی ٹی آئی نہیں ہوگا، یہ آزاد متصور ہوں گے۔ وہ بھی ایک الیکشن کمیشن کو انہوں نے استعمال کیا کہ اس طریقے سے جو ہے ہم خرید و فروخت کر کے ہم عددی برتری جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کو منہدم کرنے میں شاید ان کا خیال تھا کہ، لیکن خلیجی اتنی زیادہ وسعت تھی، اتنی زیادہ وسیع خلیج تھی، اتنا فرق تھا کہ وہ ظاہر ہے ایک دو چار پانچ دس کا تو شاید ہو جائے پورا۔ اب یہ 90 کو یہ کہاں سے اس کو کم کریں گے؟ 115 اور 90 کا کوئی 115 تو ٹوٹل ہیں اور 90 ہمارے تھے۔
وہ 30 جو ہے ہماری مخصوص نشستیں لے کر وہ انہوں نے اب 145 وہ بھی عجیب و غریب فیصلہ ہے کہ کسی کی نشستیں کسی اور کو دے دی گئی ہوں، ایسا بھی نہیں، اور یہ بھی ہوا وہاں پہ ٹاس پہ فیصلہ بھی ہوا ہے۔ جی اب آپ اندازہ کریں جن کی سیٹیں ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ تو جو ہے نا جی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پر یہ سیٹیں نشستیں مخصوص جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، تو جب متناسب نمائندگی کی بنیاد ہوتی ہے تو پھر آپ نے جتنی ووٹ لیے ہیں اسی کی حساب سے آپ کو ملیں گی نشستیں، جب آپ ووٹ ہی نہیں لیے تو پھر ہماری اٹھا کے ان کو کیسے دے سکتے تھے؟ اچھا یہ بھی ایک بالکل یہ عہدہ صحیح بات تھا۔ ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ جو بات کی جا رہی ہے، آج بھی سہیل آفریدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ججز کے احکامات ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں، ظاہر ہے عدالت نے کہا جی ملاقات کی اجازت دی جائے تو نہیں دی گئی، پھر جو وزیر اعظم صاحب نے مبارکباد دی تھی سہیل آفریدی صاحب کو تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ملاقات کرا دیں، تو انہوں نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں، تو وزیر اعظم بھی کس سے پوچھے گا سر؟ مطلب ان سے اوپر پھر کیا زرداری صاحب سے پوچھیں گے وہ، یا کسی اور مریم بی بی سے پوچھیں گے؟ آپ اتنے بھولے تو نہیں ہیں کہ زرداری صاحب سے پوچھیں گے، آپ بھی سمجھتے ہیں کن سے پوچھنا مقصود تھا، نہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ میں کہنا چاہوں گا کہ سر آپ آپ پر تو کچھ۔ کہتے ہیں آپ تو قانون دان ہیں، ہماری تو پتلی گردن ہے۔ اچھا میں تو کہہ دوں گا لیکن پھر آپ پر ہاتھ پائے گا کہ آپ کیسے ایئر کیسے کر دیا آپ نے اس بات کو، تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ دیکھیں اصل میں تو یہ ہے کہ اگر آپ 17 سیٹوں والے کا وزیر اعظم بنے گا تو ظاہر ہے 180 سیٹیں والا جب پاور سلاسل ہوگا تو پھر اصلی وزیر اعظم کون ہے اور اصلی احکامات کون چلا رہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو عہدے تو دے دیے گئے، اقتدار نہیں دیا گیا، یہ امر حقیقت ہے، اور یہ وزیر اعظم نے نادانستہ طور پر کہہ دیا کہ پوچھ کے بتاؤں گا، تو ظاہر ہے اب بدقسمتی ہے ان کے پاس اقتدار تو ہے نہیں، حالانکہ یہ پنجاب حکومت کے تابع آتی ہے یہ جیل جو ہے اڈیالہ جیل، لیکن جب ہم بھی کیس کرتے تھے اور عمران خان صاحب کہتے تھے یار کھوسا اتنی تو محنت کر رہا ہے، اتنی تو لمبی تقریر کر رہا ہے، بھینس کے آگے مرلی بجانے والی بات ہے، تمہیں پتہ ہے یہ جس کو تم کہہ رہے ہو اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، فیصلہ تو کسی اور نے اس کو لکھ کے دے دینا ہے اور یہ اس نے جو ہے سنا دینا ہے، تو پھر ایسے ہی خام خواہ۔ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ نیچے والی عدالتیں جتنی بھی ہیں ایک میں بھی عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دیے، اور اپیل میں ایک بھی کیس جو ہے وہ یعنی ٹھہر نہیں سکا، کھڑا نہیں ہو سکا، اس لیے کہ شواہد تھے ہی نہیں۔ تو جب آپ کو کہیں پنڈی سے آپ کو فیصلے ملیں گے لکھے ہوئے تو